اصل ناظرین کرام، اتنا کچھ ہوا ہے کہ اب تو بہت سے تجزیہ نگاروں کے اندازے غلط نکل آئے، کچھ کے ٹھیک نکلے اور کچھ اب سوچتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ ایک تو پنجاب کی صورتحال ہے، وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ خیال تھا لوگوں کا کہ پرویز الہی کبھی اسمبلی نہیں توڑیں گے، اور وہ بہت گھاک سیاستدان ہیں، بڑے طریقے کے ساتھ بچ جائیں گے اور عمران خان کے ہتھے نہیں چڑھیں گے۔ دوسرے لوگوں کا خیال تھا کہ عمران خان بھی بڑا پکا آدمی ہے، اس نے جو کمٹمنٹ دی ہوئی ہے، اور پرویز الہی بھی یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ اس وقت وہ عوام میں جائیں عمران خان کی مخالفت کرتے ہوئے۔ چنانچہ وہ توڑیں گے، جب ان کو کہا جائے گا توڑیں گے، اگرچہ ان کا خیال ہے کہ وہ ایسا نہیں ہے۔ تیسرے لوگوں کا تجزیہ تھا کہ جو پرویز الہی کو لائے تھے وہ اسمبلیوں کو بھی بچا لیں گے اگر وہ چاہتے ہیں، اگر وہ نہیں چاہتے تو نہیں بچائیں گے۔ یہ تیسری بات ہی بڑی مزے کی اور اہم بات ہے۔ ادھر کراچی میں ایم کیو ایم کے سارے دھڑے اکٹھے ہو گئے، اس کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا تھا کہ جنہوں نے بنائی تھی انہوں نے توڑی، اب انہوں نے اکٹھی کر دی۔ اچھا کیا ہو رہا ہے ملک کے اندر؟ ادھر سے اچھی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ شہباز شریف وہ گئے تھے کانفرنس سے، وہاں سے کچھ پیسے لے کر آئے، اب دبئی میں گئے، وہاں سے آئے، آرمی چیف سعودی عرب سے گئے سے، وہاں سے بھی خبریں اچھی آ رہی ہیں۔ بہت کچھ ہو رہا ہے، بہت کچھ ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے، کیا بن سکتا ہے، کیا ہو سکتا ہے، کئی سوال پیدا ہوتے ہیں، اور آج انہی پر ہم گفتگو کریں۔ کچھ قانونی معاملات ہیں، ان پہ بھی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ جسٹس شائق عثمانی صاحب، بہت ہی رناؤنڈ نام قانون کی دنیا کا، وہ موجود ہیں۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب ہیں، ویسے تو یہ JUI کے سینیٹر ہیں، لیکن میں انہیں ایک قانون دان اور دانشور کے طور پر بھی ہمیشہ تعارف کراتا ہوں۔ یاور عباس بخاری صاحب ہیں، میرے ساتھ بہت پروگرام کیے، تحریک انصاف کے ہیں، لیکن پھر کچھ عرصے کے لیے ہماری پہنچ سے باہر ہو گئے۔ آج بڑی مشکل سے ان کو قابو کیا، ان سے بھی پوچھتے ہیں۔ اور مجھے توقع ہے کہ عارف چودھری صاحب بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں گے، جو ممتاز قانون دان بھی ہیں اور میرے تو کالج کے ساتھی ہیں پرانے، تھوڑے سے جونیئر تھے لیکن بہت ان کے ساتھ رابطہ رہا ہے۔ تو سب سے پہلے جسٹس صاحب میں آپ ہی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ صورتحال جو بن رہی ہے، اس کے جو سیاسی پہلو ہیں اس پہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا۔ پنجاب میں اسمبلیاں ٹوٹ گئی ہیں، خیبر پختونخوا میں ٹوٹ جائیں گی، یہاں انٹرم سیٹ اپ آ جائے گا، الیکشن ہو جائیں گے۔ اب جب وفاق کا الیکشن آئے گا تو اس میں شرط یہ ہے کہ وہ وفاق کی اسمبلی ٹوٹ جائے گی، وہاں نئی گورنمنٹ آ جائے گی۔ یہ جو عبوری گورنمنٹ ہے یہ صرف وزیر اعظم اور اس کا کابینہ پر مشتمل ہے، چاہے اس میں پوری انتظامیہ شامل ہوتی ہے، کیونکہ اگر وہ حکومت آ جاتی ہے اور وہ انٹرم حکومت ہوتی ہے، صوبوں میں تو دوسری حکومت موجود ہوگی اس وقت، اور وہ اگر مخالف موجود ہوگی تو جو انتخابات کے لیے انصاف کے تقاضے ہیں، جہاں میرا خیال ہے کچھ لوگوں کی رائے میں آئین کی مسلطیں ہیں وہ پوری نہیں ہوگی۔ یہ پہلی بار آئینی بحران جہاں آئینی سوال پیدا ہوا۔ آپ کیا سوچتی ہے اس بارے میں؟ ابھی اگر پنجاب میں اور KPK میں اسمبلی ٹوٹ جاتی ہے اور وہاں الیکشنز ہو جاتے ہیں اور ایک نئی حکومت آ جاتی ہے اور فیڈریشن میں دوسری حکومت ہے، تو اس سے کیا پرابلم ہوگی؟ یہی آپ سے پوچھ رہے ہیں نا؟ جی بالکل جی۔ جی ہاں، دیکھیے اب سچویشن یہ ہے کہ اگر جس طرح سے ابھی تک ڈکلیئر کیا ہوا ہے PDM گورنمنٹ نے کہ وہ فوراً ضمنی الیکشن کروا دیں گے اگر اسمبلی ٹوٹتی ہے تو، اور اگر ضمنی الیکشن کروائیں گے تو جو الیکشن ہوں گے وہ تو جو آدمی الیکٹ ہوں گے وہ 5 سال کے لیے الیکٹ ہوں گے، تو ایک سیپریٹ حکومت 5 سال کے لیے ہو جائے گی۔ اسی طرح سے KPK بھی ہو جائے گی۔ لیکن جو دوسرے پروونسز ہیں وہاں پر تو چل رہی ہے حکومت، اور وہ الیکشن وہاں پہ اکتوبر میں ہوں گے اور اس کے بعد پھر ان کی ٹرم دوسری ہوگی، اور فیڈریشن میں جو الیکشن ہوں گے ان کی ٹرم دوسری ہوگی۔ تو یہ کافی کنفیوژن ہو جائے گا اور یہ حکومت چلانا بڑا مشکل کام ہو جائے گا۔ ایک پروونس میں کوئی اور حکومت، دوسرے پروونس میں کوئی اور حکومت، کہیں اور کوئی حکومت، تو میرے خیال میں یہ چلے گا نہیں معاملہ۔ اور جو یہ انتظام ہو رہا ہے جس طرح سے میں دیکھ رہا ہوں، وہ یہ انتظام اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ فورس کیا جائے کہ جنرل الیکشنز ملک میں ہوں، اور یہ لگتا تو ایسے ہی ہے مجھے، خاص طور سے جب سے یہ گورنر صاحب نے جب خود ہی اپنی مرضی سے وڈرا کر لیا تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کسی نے ضرور ان پہ پریشر ڈالا، یہ کہا ہے، ورنہ وہ نہیں کرتے یہ۔ نہیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیکنیکل حکومت، وہ کیا ٹیکنوکریٹس کی حکومت لانے کی کوئی اسکیم بن رہی ہے، اس کے لیے توڑ دیا گیا ہے تاکہ آئینی کرائسس پیدا ہو، اور آئینی کرائسس کے لیے دیکھیے جب آپ کہتے ہیں وفاقی حکومت یا صوبائی حکومت، عبوری حکومت ہوگی، نگران حکومت ہوگی، تو اس سے مراد وزیر اعظم اور اس کی کابینہ، ہینڈ پک کابینہ ہے یا پوری انتظامیہ ہے؟
हाँ देखिए, अब ये बात देखिए ना, अब ये आप इसे देखिए कि फेडरेशन में जो इलेक्शन अगर होंगे तो अक्टूबर में होंगे। जी। अक्टूबर में इलेक्शन होंगे तो अक्टूबर के बाद एक नई हुकूमत आएगी, तो वो 5 साल के लिए जाएगी, और उसके बाद यहाँ पर ऑलरेडी 5 साल के लिए वो चल पड़े हैं। तो ये काफी कंफ्यूजन हो जाएगी कि प्रोविंसेस की जो हुकूमत है वो कुछ और टाइम की रहेगी और फेडरेशन की हुकूमत किसी और टाइम की रहेगी। तो ये तो चल नहीं सकेगा मामला। आइन में तो सोचा नहीं गया इस बारे में। हाँ, तो इवेंचुअली यही होगा कि जनरल इलेक्शंस कराने पड़ेंगे और इकट्ठे कराने पड़ेंगे, और ये जो सब कुछ हो रहा है मेरे ख्याल में इसी वजह से हो रहा है कि अब जनरल इलेक्शंस जो हैं वो इकट्ठे होंगे। ठीक बात जी। यावर अब्बास साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। आप की खटे है असेंबलियाँ तोड़ के ये सवाल बड़ी आसानी के साथ मैं पूछता हूँ आपसे। मोहम्मद वाजिल फराजहम। देखिए, की घटिया की बात नहीं है। हमने आवाम से जो वादा किया तो वो पूरा किया, ठीक है। और उस वादा पूरा करने में हम लोगों ने ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो जमहूरियत है वो लोगों से है और लोगों के लिए है। ना अमेरिका की मंशा है, ना किसी और की मंशा है। ये हम लोग, हमारी आवाम की मंशा होनी चाहिए। ये हम पे मुसल्लत की गई, और साइफर का लोग हजार मजाक उड़ाएं, लेकिन साइफर एक हकीकत है जिसको DGISPR ने माना था कि एक बहुत बड़े पैमाने पे मुदाखलत हुई है। मुदाखलत बकौल एतराज के बगैर साजिश नहीं, वो तो क्लियर कर चुके हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस तक कर चुके हैं DGISI, DGISPR। नहीं, PTI इमरान खान साहब ये कहते हैं आगे चलो, जो हो गया वो हो गया, हम वापस नहीं कर सकते हैं, अभी आगे चलो। आगे चलने का हमारा जो स्ट्रैटेजी थी वो ये थी कि अपनी 2 असेंबलियों में जहाँ पे हमारी हुकूमत है, सूबों में और सबसे बड़े सूबे हैं, वहां से जब हम रिजाइन करेंगे और हमारे MNAs का रेजिग्नेशन अल्लाह करे ये लोग कबूल कर ले, इतनी फोर्स है कि ये हम जनरल इलेक्शन फोर्स कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग करने के लिए तैयार नहीं है। ये लोग वो कहते हैं कि इमरान खान को प्रोटेक्शन मिली हुई है इस वक्त 2 सूबों की, उसको अरेस्ट करना आसान हो जाएगा, उस पर मुकदमा चलाना आसान हो जाएगा। देखें, ये लोग अरेस्ट कर लें और आप देखें इमरान खान की पॉपुलैरिटी और बढ़ेगी। अपने वो सर के ऊपर एक बला को और बड़ा कर रहे हैं जिसको ये लोग बला कहते हैं। मुल्क का क्या बनेगा? फारी साहब, आप बड़े समझदार आदमी, मुझे बताइए मुल्क का क्या बनेगा इस पूरी कंफ्यूजन में? नहीं, आपको मैं वही बता रहा हूँ, मुल्क का तभी कुछ होता है जब आपका सियासी इस्तेकाम होता है। अभी IMF कहती है कि जी आटे की कीमत बढ़ाओ, पेट्रोल की कीमत बढ़ाओ, नहीं, पैसे भी आ रहे हैं, सऊदी अरब से आ रहे हैं, UAE से आ रहे हैं, बढ़ाओ। मुझे बताए वो सऊदीया के पैसे गरीब आवाम को कैसे फायदा देगा? वो तो प्रोजेक्ट रिलेटेड कर्जा है, वो ग्रांट नहीं है, वो मुफ्त का पैसा नहीं है, वो प्रोजेक्ट रिलेटेड कर्जा है जो 1 साल में नहीं मिल रहा है। इससे मुझे बताएं, इस पैसे से आपके फॉरेन कैश रिजर्व को क्या फायदा होगा? 0, कोई फायदा नहीं होगा। अब अवाम को कैसे फायदा पहुंच सकता है, मुझे बताइए। आपकी हुकूमत आगे अवाम को तब फायदा पहुंचेगा जब सियासी इस्तेकाम होगा, जैसे हमारे वक्त में था। आपकी एक्सपोर्ट रिलेटेड आपने भी मरवा दिया था यावर अब्बास फारी साहब, आपने भी मरवा दिया था हम लोगों को। महंगाई तो आपने शुरू की है, माफ कीजिए। सुने, 300 गुना एक्सपोर्ट रिलेटेड इंडस्ट्री एक्सपैंड कर रही थी। आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $19 अरब था, आपका जो GDP ग्रोथ थी वो 6% थी, फॉरेन रेमिटेंसेस $32 अरब पे चली गई थी। अभी ओवरसीज पाकिस्तानी ने 600 मिलियन रखवाया था, वो भी निकाल के ले गए। आप ये देखें कि जो फॉरेन रेमिटेंसेस थी वो आधी भी नहीं रही। वो ठीक बात है। मुझे सियासी सूरत बताइए कि आगे आप सब चाहते हैं कि कौमी असेंबली के इलेक्शन भी अब हो जाएं? बिल्कुल हम चाहते हैं कि होने चाहिए। ये भाग रहे हैं, ये ठीक ठीक अदम नहीं, वो भाग नहीं रहे, वो कहते हैं वक्त पे करवा लें। नहीं भाग रहे हैं। हम कह रहे हैं अदम इस्तेकाम है ना, उसके अंदर ये लोग, वो कहते हैं अदम इस्तेकाम इसलिए कि आप सड़कों पे हैं, पार्लियामेंट में नहीं है। तो हमारा सियासी हक है, जब ये सड़कों पे थे वो अदम इस्तेकाम, तो वो कहते हैं हमारा सियासी हक है इलेक्शन अक्टूबर में, तो हमारा भी ये सियासी हम तो मारेंगे ना वहां बीच में आपके सियासी हक के लिए। पावर कराना चाहते हैं, जो ये करते हैं हम उससे बेहतर कर सकते हैं। अच्छा ठीक है। सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब, आप क्या कहते हैं? मैं दोबारा आता हूं आपकी तरफ, जाओ बुखारी साहब। कामरान मुर्तजा साहब, आप क्या कहते हैं? आप मैं तवातर से ये कह रहा हूँ कि इसमें जो लूजर है, असल लूजर है वो पाकिस्तान है और पाकिस्तान की आवाम है। और जो नुकसान मुल्क को हम पहुंचा सकते हैं वो हमने पहुंचाया है और आगे पहुंचा रहे हैं।
یہ شاید اس وقت جو ہے نا ممکنہ طور پہ جو ہے نا وہ کوئی کہے کہ میں کامیاب ہو گیا، دیکھیں میں نے یہ اسمبلی توڑ دی، میں نے وہ اسمبلی توڑ دی، شاید اس میں بھی کامیاب ہو جائے کہ 2 4 6 مہینے 8 مہینے میں کوئی الیکشن بھی ہو جائیں، مگر الٹیمیٹلی اس سے ملک کو کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے ملک نقصان میں ہی جائے گا، فائدے کو مجھے کوئی ایسا نظر نہیں آتا۔ یہ ایجیٹیشن کی بات کرتے ہیں تو ایجیٹیشن کی اگر یہ بات کریں، ان کے پاس بہت سیٹیں تھیں، ممکن ہے کہ اس سے کم ہوں، ممکن ہے اس سے زیادہ ہوں، مگر ہمارے پاس بہت کم سیٹیں تھیں، ممکن ہے اس سے زیادہ ہوں، ممکن ہے اس سے کم ہو، مگر ایجیٹیشن ہمارا ان سے زیادہ تھا، ان سے زیادہ بڑا تھا۔ تو جب تک ہم آپس میں بیٹھ کے پالیٹیشین اس نتیجے پہ نہ پہنچیں کہ ہم نے الیکشن کے رزلٹ کو ایک تقدس دینا ہے، اس وقت تک جو ہے وہ آگے کا نظام بھی شاید نہیں چل پائے گا۔ میں پھر اس کو ریپیٹیشن کی کاسٹ پہ کہہ رہا ہوں کہ ان سے ہم بہتر ایجیٹیشن کر سکتے ہیں۔ آپ اگلا منظر دیکھیے، ذرا اس کا تصور کریے کہ ایک الیکشن جیت کے ایک پارٹی آ جاتی ہے اور اس کے بعد جو ہے نا کوئی چھوٹی یا بڑی پارٹی جو ہے نا وہ پھر اگین ایجیٹیشن میں چلی جاتی ہے، وہ اس الیکشن کے نتیجے کو تسلیم کرنے کے سے انکار کر لیتی ہے، وہ اس میں کسی اسٹیبلشمنٹ کا کوئی پہلو نکال لاتی ہے، تو پھر کیا ملک نے اس کے بعد اگلے 5 سال بھی اسی ڈسٹربنس میں گزارنے ہیں؟ اس وقت جو چاہیے یہ تھا ہم کو، یا چاہیے ہے، وہ یہ ہے کہ 2 مہینے پہلے الیکشن ہو جائے یا 2 مہینے بعد الیکشن ہو جائے، ہم کو آپس میں بیٹھ کے کچھ چیزیں جو ہے وہ سیٹل کرنی تھی پرماننٹلی، وہ ہم نہیں کر پائے شاید، اور جب نہیں کر پائے تو مجھے جو ہے نا مجھے آج کل خوف آتا ہے کہ جو کچھ میں آگے دیکھتا ہوں، جو کچھ میں آگے سوچتا ہوں، جو کچھ اس ملک کی پالیٹکس ہے، میں ڈرتا ہوں اس میں کہ یہ ہم سب کے بچے، پورے ملک کے بچے ہمارے بچے ہیں، ان بچوں کے اوپر مجھے خوف آتا ہے کہ یہ ان کا مستقبل کیا ہوگا، کیا انہوں نے اسی طرح سے غربت میں اور پرابلم میں زندگی گزارنی ہے، کیا انہوں نے اسی طرح ڈسٹربنس میں زندگی گزارنی ہے؟ جی عارف چودھری صاحب، آپ کے تعارف میں بتا چکا ہوں، لوگوں پر انکشاف کر چکا ہوں کہ آپ اور میں ایک ہی درسگاہ کے پڑے ہوئے ہیں۔ آپ سے میں سوال اب یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اب جو میں نے جسٹس شائق عثمانی صاحب سے کیا تھا کہ اب یہ عبوری حکومت کے تحت الیکشن ہو جائیں گے، ایک تو یہ ہے کہ یہ عبوری حکومت کے تحت ہوں گے، ان کی حکومتیں وہ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد وفاق کے جب الیکشن آئیں گے، وہ الیکشن میں 2 صوبوں میں تو پرماننٹ حکومتیں ہوں گی۔ اب آئین کے تقاضے کیسے پوری حکومت سے مراد وزیر اعظم اور اس کی ہینڈ پک کابینہ ہے، جب پورے انتظامیہ ہے، کیسے لیں گے اس کو؟ کیسے اس مسئلے کو حل کریں گے؟ آئین کو جواب دیتا نہیں ہے۔ شائق عثمانی صاحب کہتے ہیں کہ دونوں الیکشن اکٹھے کراؤ تو پھر مسئلے کا حل ملتا ہے، کچھ لوگ یہ نہیں چاہتے۔ بہت شکریہ، شائق عثمانی صاحب نے بہت اچھی بات کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آئینی سے زیادہ اس وقت ہماری ضرورت جو ہے وہ اخلاقی، اور وہ جو بات اب سارے دوست کر رہے ہیں کہ جی ہمارے بچوں کا مستقبل کیا ہوگا، اس ساری صورتحال کو سامنے رکھ کر ہمیں یہی فیصلہ کرنا چاہیے۔ لیکن جہاں تک آئین کا معاملہ ہے تو اس میں کوئی مداخلت، یعنی کسی طرح کی کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہے۔ اگر وہ صوبائی حکومتیں جو ہیں صوبائی پہلے بن جاتی ہیں اور اس کے بعد قومی اسمبلی کا الیکشن ہوتا ہے، تو یہ آپ اگر انڈیا جو اس کی بہت بڑی مثال ہے، جہاں بہت زیادہ ریاستیں ہیں، وہاں الیکشن لیکن وہاں عبوری حکومتیں نہیں ہیں۔ نہیں، یہ بات آپ کی درست ہے، عبوری حکومت نہیں ہے وہاں، تو وفاق کے الیکشن میں سارے صوبوں میں عبوری حکومتیں تو نہیں ہوں گی، تو وہ تو پھر بڑی انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے۔ ویسے تو میں آپ کو عرض کروں کہ پوری دنیا کے کسی ملک کا بھی ہمارے ساتھ موازنہ نہیں کیا جا سکتا جمہوری ملک کا، اس کی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں تو تصور یہ ہے کہ جب ایک حکومت بنتی ہے تو اس کو ٹائم پورا کرنے دیا جاتا ہے، اور اگر دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اگر پارلیمنٹ کا وہ لگے انہیں کہ بھی ہم اعتماد نہیں ہے اور ہم ڈیلیور نہیں کر رہے اور لوگوں میں انریسٹ ہے، تو اس کا علاج بھی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی الیکشن کروا دیا جائے۔ آپ کے سامنے ایران کی مثال ہے کہ کتنے حالات مخدوش تھے، پارلیمنٹ جو تھے اسے اڑا دیا گیا، میں مثال دیتا ہوں، بالکل ٹھیک بات ہے، الیکشن کروائے گئے۔ تو اس وقت صورتحال جو ہے وہ اسی چیز کی متقاضی ہے۔ لیکن عارف صاحب، ایران میں اسٹیبلشمنٹ بڑی مضبوط تھی، جسے وہ نگران کیا کہتے ہیں، یہ میں اور آپ ایک ہی مدرسے کے چونکہ طالب علم ہیں، اس لیے میں بھی اسی طرف آ رہا تھا کہ اصل معاملہ یہ ہے کہ یہ جو الیکشن کے اوپر اعتراض آتا ہے نا، وہ نہ آئے، اور وہ اس صورت میں نہیں آئے گا جب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ کینڈیڈیٹ جو ہے وہ سیدھے اپنی پارٹیاں
منتخب کر رہی ہیں اور میدان میں اتار رہی ہیں، اور جو الیکشن ہو رہے ہیں اس میں کسی کو کوئی پسندیدہ اور کوئی ناپسندیدہ نہیں، اور کوئی ایسی خفیہ قوت جو ہے جو نظر نہیں آ رہی وہ کسی معاملے میں مداخلت نہیں کرتی۔ اور میں آپ کو ایک عرض کروں کہ ایسا اگر ہو تو یقین مانیے کبھی کوئی شخص انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک ہم نے یہ منظر دیکھا نہیں ہے۔ آپ نے اور میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ چیزیں جو تھی مینج کی گئیں، مینیور کی گئیں، اور سب لوگوں کو نظر آ رہا تھا کہ جی کون کیا کر رہا ہے اور کس کو اقتدار دیا جا رہا ہے اور کس کو بٹھایا جا رہا ہے اور کس کے ساتھ ملایا جا رہا ہے۔ تو ایک دفعہ اگر تو ہمیں یہ سارے لوگ واقعی سیریسلی سمجھتے ہیں اندر سے کہ یار یہ پاکستان ہمارا ہے اور اس میں ہم نے رہنا ہے اور ہماری قبریں بھی یہاں ہوں گی اور ہمارے بچوں نے بھی یہاں رہنا ہے، وہ کہتے ہیں ایک بات ہم نے شفاف الیکشن کرایا تھا ملک ٹوٹ گیا۔ نہیں، یہ تو میں آپ کے اس کا شفاف الیکشن کروانے سے ملک نہیں ٹوٹا تھا، شفاف الیکشن کے نتائج تسلیم نہ کرنے کی وجہ سے ملک ٹوٹا تھا، کیونکہ اب اس وقت بھی یہی صورتحال تھی کہ شفاف الیکشن جو تھے ان کا نتیجہ کچھ اور تھا، لیکن ہماری جو مقتدر قوتیں تھیں ان کی خواہشات کچھ اور تھیں۔ اگرچہ لوگوں کا خیال ہے الیکشن شفاف نہیں تھے، ادھر مجیب نے داندلی کی تھی، ادھر کچھ اور، پتہ نہیں، مجھے نہیں پتہ۔ بہرحال اس پر گفتگو کرتے ہیں، ایک وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے، ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ اور یہ جو ہمارے ہاں آئینی طور پر ایک سوال پیدا ہو گیا ہے، اس کا جواب ہمارے پاس آئین تو کوئی نہیں دے رہا شاید، اور ہماری عدالتیں آئین کو اس طرح انٹرپریٹ کرتی ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں ری رائٹ کر رہی ہیں۔ تو کیا مسئلہ عدالتوں کے پاس جائے گا؟ کیا مسئلہ ہم پھر ایک کیاس کا شکار ہوں گے؟ ملک کو کیسے بحران سے بتایا جائے گا؟ کامران مرتضیٰ صاحب نے بڑی ایک دلچسپ بات کی ہے کہ اگر الیکشن کے بعد پھر سڑکوں پہ آنا ہے تو وہ تو طاقت ہم نے ثابت کر دی ہے، دوسری پارٹی یہ کہتی ہے کہ ہماری طاقت ان سے کم نہیں بلکہ زیادہ ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ عوام کہاں جائیں گے؟ ملک کہاں جائے گا؟ اس سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ ناظرین کرام، میں بات کو شروع کرتا ہوں۔ یاور عباس بخاری صاحب، اب مجھے بتائیے، ساری باتیں ہیں، آپ کہتے ہو ہم اچھا ڈیلیور کر سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اچھا ڈیلیور کر سکتے ہیں۔ آج کامران مرتضیٰ صاحب نے دوسری بات کی کہ جتنا احتجاج آپ کر سکتے ہو ہم نے ثابت کر دیا کہ ہم آپ سے زیادہ احتجاج کر سکتے ہیں، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ سے اچھا ڈیلیور کیا۔ انہوں نے کہا ہو سکتا ہے آپ کی سیٹیں 4-6 زیادہ آ جائیں یا 4-6 کم آ جائیں، یا ہماری 2-4 زیادہ آ جائیں 2-4 کم آ جائیں، لیکن پھر اگر احتجاج دوبارہ شروع ہو گیا تو پھر کیا ہوگا ملک کا؟ یہ ملک کے بارے میں سوچتا ہے؟ دیکھیں احتجاج سے کبھی بھی نہیں دینا چاہیے۔ جمہوری حق سے اگر کوئی غلطی کر رہا ہوگا تو اپوزیشن احتجاج کرے، کیوں نہیں کرے؟ ان کا حق ہے، اس میں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ احتجاج تب کریں، یا تو پہلے ہم نے ان کو کہا تھا الیکشن اناؤنس کریں اور ہم لوگ ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، ساری جو باتیں ہیں ہم طے کر لیتے ہیں۔ ان لوگوں نے الیکشن اناؤنس کرنا کوئی نہیں تھا تو یہ لوگ ڈیلے کرتے رہے، ان لوگوں نے کوئی لفٹ نہیں کری۔ نہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں بیٹھے آ کے طے کریں میرے سامنے۔ پارلیمنٹ میں ہم نے بھی بیٹھے، ہم ان کو کیوں جمہوریت کا تو اڈا پارلیمنٹ ہی ہے نا جی۔ دیکھیں پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ کے بعد بھی بیٹھ سکتے ہیں نا، یہ ایسی بات نہیں۔ تو کہاں بیٹھ رہے ہیں بتائیں؟ وہ کہیں بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ یہ لوگ الیکشن اناؤنس کریں کہ الیکشن ہو رہے ہیں، ڈیٹ آگے نہیں، یہ تو کہتے ہیں ہم اسی وقت کرائیں گے جس وقت آئین کہتا ہے ہمیں۔ ہم بھی کہتے ہیں نا، آئین جو کہتا ہے بھی آئین کے ماورا بہت ساری چیزیں، وہ کہتے ہیں آئین کے تحت آپ کو نکالا، اب آئین کے تحت الیکشن کرائیں گے، وہ کہتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا۔ ہم نے بھی آئین کے تحت ہم نے ووٹ آف کانفیڈنس لیا، آئین کے تحت ہم نے اپنی دونوں اسمبلیز، انہوں نے مان لیا ٹھیک ہے نا، مان لیا۔ ہمارا ان دونوں پروونسز میں، صوبوں میں الیکشن ہوگا، پھر جب وفاق کا الیکشن آئے گا ہم لوگ بیٹھے ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ ہمیں وہ توفیق دے کہ ہم لوگ مداخلت نہ کریں اور ایک فیئر اینڈ فری الیکشن ہو، تاکہ ہر کسی کو احساس ہو۔ کیا اعتبار ہے آپ مداخلت نہیں کریں گے جب آپ کی یہاں پرماننٹ حکومت ہوگی، وفاق میں عبوری حکومت ہوگی، تو اس کی کیا گارنٹی ہے کہ آپ انٹروین نہیں کریں گے، آپ گڑبڑ نہیں کریں گے؟ بس اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ ہم نہ کریں۔ بس اللہ آپ کو توفیق دے کہ آپ جو کچھ بھی کریں ملک کے مفاد میں کریں۔ بڑی اچھی بات کی مفاد میں ہے، بات میرے بھائی نے کی، میرے بھائی نے کی کہ ہم احتجاج بہتر کر سکتے ہیں، مدرسوں کے اسٹوڈنٹس ہمارے پاس ہوں تو ہم بھی بہت بہتر کر سکتے ہیں، ایسی بات کوئی بھی نہیں ہے۔ دیکھیں ہزاروں مدرسوں کے اسٹوڈنٹس کو نکال کے آپ لے آئے تو یہی ان کے پاس طاقت ہے نا، ان کے پاس عوام کی کون سی طاقت ہے؟ اگر ان کے پاس عوام کی طاقت ہوتی تو ان کے پاس سیٹیں زیادہ ہوتی، وہ سیٹیں تو ان کے پاس۔ اچھا، یہ تو ہم نہیں کاؤنٹ کرتے کہ مدرسے کے طالب علم آئے ہیں، کہ اسکول کے طالب علم آئے ہیں، یا کہ آپ کے ساتھ بھی اسٹوڈنٹ زیادہ ہیں، بچے زیادہ ہیں، طالب علم زیادہ ہے، نوجوان زیادہ ہے، آپ کا کلیم یہ ہے؟
ان کے مقابلے میں جو ہم نے سیٹیں نکالی ہیں وہ بتاتی ہے کہ عوام ان کے ساتھ ہے کہ ہمارے ساتھ ہے. یہ بات بہت کلیئر ہے نا, اس کے اندر تو کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے, کیونکہ سیٹیں آتی ہیں عوام کی ووٹوں سے. تو اگر سیٹیں ہمارے پاس ہیں تو عوام کی ووٹیں ہمارے ساتھ تھیں, تو تب ہی ہم لوگوں نے وہ سیٹیں نکالی. ابھی جہاں پہ یہ بات کرتے ہیں, جہاں پہ یہ لوگ بات کرتے ہیں, سنگل میجارٹی پارٹی تو آپ کسی صوبے میں بھی نہیں ہے, نہ وفاق میں ہے نہ صوبوں میں ہے. اگر آپ سنگل میجارٹی پارٹی ہوتی تو آپ کے پاس نو کانفیڈنس کا ووٹ وفاق میں نہ آتا. دیکھیں جی, ہم لوگ پنجاب میں اور کے پی میں ہم لوگ میجورٹی میں ہیں, اس لیے تو ہم لوگ حکومت میں ہے نا. کوئی اس کے اندر کوئی شک تو نہیں ہے نا. وہ سنگل یہ اور سنگل وہ کی بات تو نہیں ہے. ہم لوگ حکومت میں ہیں. ہم لوگوں نے پرسوں رات کو ان کو دکھا دیا کہ ہماری میجورٹی ہے. کوئی شک تو ہم نے, وہ بڑا جادو ہے. پرسوں رات آپ نے بہت جادو کیا ہے. گورنر کو بھی اپنا نوٹیفکیشن دیکھیں, یہ لوگوں کی باتیں تھی. ہم لوگوں نے ان کو کہہ رہے تھے بار بار کہ ہمارے پاس بندے پورے ہیں. یہ ان کی غلط فہمی تھی. دیکھیں اختلاف رائے ہر میں اس کی تہ میں نہیں جانا چاہتا, بہت سی باتیں آ رہی ہیں سامنے. طے میں جائے میر صاحب, طے میں جائے, اچھی بات ہوتی ہے. عوام کو پتہ ہونا چاہیے نا. ٹھیک ہے. یہ تو حق کامران مرتضیٰ صاحب کا ہے کہ وہ اس پوری صورت دیکھیں. کامران مرتضیٰ صاحب انہوں نے چند گھنٹے پہلے لگتا تھا کہ ان کی سیٹیں پوری نہیں ہیں, پھر پوری ہو گئیں. کیسے ہو گئیں, بہت سے تجزیے ہیں, وہ میں چھوڑتا ہوں. میں تو صرف یہی سوال کر رہا ہوں کہ اگر شائق عثمانی صاحب سے کرنا چاہ رہا تھا, وہ لائن مل نہیں رہی. آپ ہی قانون دان میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ حکومت سے مراد کیا ہے؟ وزیر اعظم اور اس کی ہینڈ پکڈ کابینہ, یہ عبوری حکومت ہے یا پورے ملک کا انتظامی سیٹ اپ اس میں شامل ہے؟ ایک بات. دوسری بات ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جی اس کا علاج یہ تھا کہ وفاق جو ہے وہ الیکشن بھی صوبوں کے ساتھ کرا لے, کیونکہ دو ٹوٹ گئے ہیں. تو یہ کہا جا سکتا ہے صوبے وفاق کے ساتھ الیکشن کرا لے, کیونکہ اس کا الیکشن بھی ہونے والا ہے. کیا اس مسئلے کا حل آئینی طور پہ کچھ ہے کہ نہیں ہے ہمارے پاس؟ قومی مفاد میں جس وقت دستور بنا تھا, شاید وہ دستور بنانے والے وہ ہم جیسے بے اصول نہیں ہوئے تھے. تو جب آدمی بے اصول نہ ہو اور ان کا جو مائنڈ سیٹ ڈیموکریٹک ہو, تو وہ بعض چیزیں جو ہے نا وہ ڈیموکریسی کے لیے, اسی ذہنیت کے لیے چھوڑ دیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. باقی چیزیں جو ہے نا وہ اب اس وقت جو ہے نا جب بے اصولی زیادہ ہوئی وہ اس وقت آئی, اور اس وقت بعض جگہ پہ آپ کو آئین خاموش کھڑا نظر آتا ہے اور آپ اس کو دیکھ کے جو ہے نا آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ اب آگے کیا کریں. تو پھر یہاں پہ انٹرپریٹیشن کا سوال پیدا ہو جاتا ہے, اور انٹرپریٹیشن میں کئی بار آئین ری رائٹ ہو جاتا ہے. اور ایسی باتیں ہو جاتی ہیں جو شاید انہوں نے بھی جو ہے نا بنانے والوں نے بھی نہیں سوچی تھی, اور وہ پرابلم آ رہے ہیں اس وقت. اس وقت یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جی مدرسے کی بچوں کی انہوں نے بات کی. مدرسے کے بچے تو اول تو ہوتے نہیں ہیں. مدرسے کے بچے یا تو آپ کہیں اس ملک کے شہری نہیں ہیں, اور یا پھر اگر ان کو یہ بچہ سمجھتے ہیں, ان کی بلوغت جو ہے نا وہ چیک کروانی ہے, تو پھر میڈیکل کروا دیتے ہیں ان کو کہ وہ ووٹ دینے کے قابل ہیں یا نہیں ہیں. تو وہ بھی اس ملک کے شہری ہیں جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ اور جو ووٹ دے سکتے ہیں, اور وہ بھی اس ملک کے سبجیکٹ ہیں. ان کو اس بات سے آگے نکلنا چاہیے. اس وقت ہم شاید اس ضد میں ہیں, اس زوم میں اور اس ضد میں کہ اس حکومت کو گرا کے ہم اپنا بدلہ لے لیں گے. ممکن ہے کہ بدلہ لے لیا جائے, اور ممکن ہے کہ وہ حکومت اس بحران سے نکل جائے. دونوں باتیں ممکن ہیں. مگر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد جو ہے نا وہ سب کی وہ اینک جو ہے وہ دور والی وہ بڑی کمزور ہے, اس کے شیشے ٹھیک نہیں ہیں, وہ نظر اس کی چیک کروانے کی ضرورت ہے. اور جس کو اگر تھوڑا بہت نظر آ رہا ہے وہ واقعی یقیناً خوفزدہ ہوگا. اور کوئی ایسی بات ہوئی جو دستور سے ماورا ہوئی تو بھی شاید مسئلہ ہو, اور ایسی اگر کوئی ری رائٹنگ ہوئی اس طرح کے مسائل کے حوالے سے تو بھی جو ہے نا وہ مسئلے ہوں گے. اور یہ جو قبولیت کا اور یہ لوگوں میں مقبولیت کا جو زوم ہے, یہ کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ یہ ہوتا ہے کہ آج میں بہت مقبول ہوں, مجھے جو ہے نا فرض کر لیجئے کہ ٹی وی پہ بھی بہت لوگ دیکھتے ہوں, مگر کل جو ہے نا دی مومنٹ جو ہے نا وہ میرے منہ سے کوئی ایسی بات خدا نخواستہ نکل جائے کہ جس کے بعد لوگ کہیں گے چھوڑو جی لعنت بھیجو اس پہ, اور بات ختم ہو جائے. تو اسی طرح سے پالیٹکس میں بھی ہوا کرتا ہے. اس میں زوم کوئی نہیں ہونا چاہیے. اس میں اللہ پاک کے پاس جو ہے نا آدمی کو عاجزی کے ساتھ ہی رہنا چاہیے, اور لوگوں کے ساتھ بھی عاجزی میں رہنا چاہیے. ممکن ہے کہ جو یہ آج دیکھ رہے ہیں وہ کل نہ ہو, اور یہ بہت ممکن ہے. جی جسٹس شائق عثمانی صاحب ہمارے ساتھ, ان کی لائن ٹھیک ہو گئی ہے, اللہ کا شکر ہے. اب ان سے بات کر دیں. جج صاحب آواز آ رہی ہے اب ٹھیک صاف آ رہی ہے؟
जी अभी बेहतर है। अच्छा जज साहब, अब मैं सवाल ये कर रहा था कि वसन आपने ये लाइन पेश की कि मैं पूछ ये रहा था कामरान मुर्तज़ा साहब से कि आइन में क्या, आइन लिखने वालों ने सोचा नहीं। आप कहते हैं कि सूबे का हुकूमत टूट जाए तो वफाक की इलेक्शन करा ले। अब ये भी हो सकता है कि कहा जाए कि सूबे कुछ देर इंतजार कर लें, वफाक के साथ इलेक्शन करा लें, तो आइनी नुक्ता क्या निकलेगा? रीराइट होगा आइन दोबारा? देखिए आइन में तो सिर्फ ये लिखा हुआ है कि अगर किसी असेंबली में असेंबली टूटती है तो इलेक्शन वहां पर होते हैं, 90 डेज के बाद इलेक्शन होगा। ठीक बात है। और टर्म जो होगी वो 5 साल होगी। अब ये तो जब हुकूमत बन जाएगी फेडरेशन में और प्रोविंसेस में अलग अलग हुकूमत बन जाएगी, उसके बाद फिर अगर फेडरेशन चाहे तो फिर दोबारा इलेक्शन करवा सकती है, नो इश्यू। लेकिन अगर फेडरेशन में कोई और हुकूमत चल रही है और प्रोविंसेस में दूसरी हुकूमत चल रही है तो कभी नहीं ऐसा होगा। तो फिर क्या करें? फिर आप कहते हैं कि वफाक का इलेक्शन भी उस सूबों के साथ करा लिया जाए। कुछ लोग ये कराए, ये हो सकती है कि सूबे वफाक के इलेक्शन का इंतजार कर लें 2-2.5 महीने। ये भी सही है। वो इससे तो इंटरिम हुकूमत को लंबा तूल देने का एक मौका मिल सकता है अदालत को। जी देखिए, बात तो यही है ना कि जो यहाँ पे सिचुएशन हमारी सियासी हालात है वो ऐसे हैं कि जो हुकूमत है पंजाब की और पीटीआई की, वो ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से फौरन इलेक्शन हो जाएं ताकि उनको फेडरेशन में हुकूमत मिल जाए। वो इस वजह से वो चाहते ये हैं कि दोनों असेंबली को तोड़ दें, तो उससे प्रेशर इतना पड़ेगा कि फिर फेडरेशन वाले डेफिनेटली उनको जो फेडरेशन के इलेक्शन करा देते हैं। ये उनका मकसद है। लेकिन उस मकसद से ऑपोजिट इफेक्ट भी हो सकता है, जो मैंने बयान किया कि ऑपोजिट इफेक्ट ये होगा कि अगर फेडरेशन वाले वो अड़ जाए कि नहीं जी हम तो नहीं करेंगे इलेक्शन, तो उस सूरत में फिर आप देखेंगे कि प्रोविंस में हुकूमत की टर्म अलग हो जाएगी और प्रोविंसेस में और फेडरेशन में दूसरी। तो ये बड़ी एक परमानेंट सवाल पैदा होगा जिसको आइन के पास इसका फिलहाल कोई जवाब नहीं है। आरिफ साहब, मुझे आप बताएं, ये आपने जाहिर है कि कामरान मुर्तज़ा साहब भी कानूनदान है, जस्टिस शाहिद कसमानी तो जाहिर है कि कानूनदान है ही। अब आप क्या हमें इस पूरी सूरत हाल में, यावर अब्बास बुखारी साहब की राय भी आपने सुनी, क्या हल क्या निकलता है इसका? मुझे कानूनी कोई आइनी कोई हल बताएं। वैसे सियासी हल तो बहुत से लोग बताते हैं, और मेरे ख्याल में अगर आप दलदार परवेज भट्टी के बाद कंपेयरिंग कर सकते हैं और बहुत उम्दा कर सकते हैं, तो आज हमें आसान लफ्जों में समझाने की कोशिश करें कि क्या करें हम। ये जो आप अभी बात कर रहे थे ना कि इसमें चीजें रीराइट हो रही हैं, आइन रीराइट हो रहा है, उसके बारे में जफर इकबाल साहब ने कहा था कि तारीख लिख रहे हैं अरूजो जवाल की, चोरों को डाकुओं के बराबर बिठा दिया। अब मामला हमारा ये ऐसा चोरों और डाकुओं की लड़ाई है। हाँ, अब चोर यानी तारीख अरूजो जवाल की लिखी जा रही है। अब मामला ये है कि इसका आइन में हल ये है कि पाकिस्तान जो है वो सबसे सुप्रीम है, और इस वक्त कॉमन सेंस का तकाजा ये है कि इसको समझते हुए दोनों अफरीक जो है वो किसी तौर पर इकट्ठे हो जाए। और दूसरा ये है कि अगर इन्होंने असेंबलियां तोड़ी है तो इससे पहले मुतालबा था इनका मरकजी हुकूमत वालों का कि भाई अगर ये सीरियस है इलेक्शन में तो इमरान खान अपनी असेंबलियां तोड़ दे, हम इलेक्शन करवा देंगे। तो अब इलेक्शन उसने असेंबलियां तोड़ दी हैं तो ये इलेक्शन करवा दें, और इनको भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उसकी वजह ये है कि ये आप इमदाद भी ले आए, सारा कुछ कर रहे हैं, और अगर 2-4 महीने इलेक्शन पहले हो जाता है या 6 महीने पहले हो जाता है, ये नहीं कराते। तो मैंने सवाल ये किया है कि अब फिर सूबों का इलेक्शन उस वक्त तक मुलतवी कर दिया जाए 2 महीने के लिए, और इंटरिम सेटअप हो नहीं सकता, कानूनी तौर पर आईनी तौर पर मुलतवी हो नहीं सकता जिस तरह शायद आईनी तौर पर मुझे ये बता दीजिए, कोई कानूनदान जहां 2-3 जो हमारे साथ बैठे हुए हैं ये बता दे कि हुकूमत से मुराद क्या है, वजीर आजम, उसकी हैंड पिक काबीना, बस। लफ्ज जो है ना हैंड पिक तो इसमें नहीं आता उसकी, क्योंकि वो तो इलेक्टेड नहीं होंगे वजीर आजम। जब अबूरी हुकूमत, देखिए जब अबूरी हुकूमत की काबीना जो है वो चाहे वो हैंड पिक तो ही होती है, वो जो है वो हुकूमत होती है। नहीं, मैंने ये कहा कि जो अबूरी हुकूमत होगी वजीर आजम नॉमिनेट होंगे, बाकी तो उसके वज़रा ही होंगे ना जी। नहीं, बाकी तो ये तो जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है उसमें भी वजीर आजम जो है उनको
الیکٹ کیا جاتا ہے اور باقی کیبنٹ جو ہوتی ہے وہ ان کی ثوابدید پہ ہوتی ہے. اسی طرح یہ جو آئے گی اس میں انتظامیہ شامل نہیں ہے اس حکومت میں؟ نہیں انتظامیہ بس وہاں بیٹھ کے وہ حکومت کریں اور کہیں کہ جی ہماری حکومت ہے. انتظامیہ کے معاملے میں یہ ہوتا ہے کہ عبوری طور پر ان کو اختیار نہیں ہے کہ وہ بہت سارے ٹرانسفر کریں، پوسٹنگ کریں، اور یہی پھر یہ اختیار الیکشن کمیشن کو دے دیں ہم. یہ نہیں ہے ہی ان کے پاس، الیکشن کمیشن کے پاس ہے اختیار، کیونکہ وہ جو معاملہ ہے یعنی میر اظہار خان کھوسو والے کیس میں یہی صورتحال ہوئی تھی جس میں انہوں نے ٹرانسفر کر دی تھی اور بہت ساری پوسٹنگز کر دی تھی، تو عدالت نے باقاعدہ نوٹس لے لیا تھا اور میر اظہار خان کھوسو صاحب کو میں نے ریپرزینٹ کیا تھا اور عدالت کو جا کے یہ کہا تھا کہ یہ ان سے غلطی میں ہوا ہے اور یہ اسے آپ درگزر کرے ان کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے. تو اس میں یہ ہے کہ وہ کیبنٹ جو ہے وہ وہی ہوگی جو وزیر اعظم بنائیں گے، اور وزیر اعظم ہی کا ہی اصل آفس جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے اس سارے معاملے میں، اور اسی کے لیے مشاورت ہوگی اپوزیشن کی اور گورنمنٹ کی. ٹھیک بات ہے. میرے سوال کا جواب ابھی نہیں آیا. سوال انہوں نے کہا کہ یہ وہ الیکشن کمیشن انتظامیہ مقرر کر سکتا ہے، لیکن اس کو بھی عدالت میں چیلنج کیا گیا تھا. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان سب سوالوں کے جوابات تلاش کریں جو اب کھڑے ہونے والے ہیں. ایک وقفہ، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین کرام، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو کمپلیکیشن پیدا ہونے والی آنے والے دنوں میں، اور میرے خیال میں ہونے والی ہے، وہ ایم کیو ایم بھی اکٹھی ہو گئی ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ جنہوں نے بنایا تھا انہوں نے توڑا اور انہوں نے جوڑا. اگر یہ سارے کوئی قوت پیچھے کام کر رہی ہے اور پنجاب کی صورتحال پہ بھی کام کر رہی ہے تو مجھے کوئی نقشہ اچھا نظر نہیں آتا. میں آئین کے تحت اس کی صورتحال کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ابھی تک ہم اس جواب تک نہیں پہنچے. یہ بات طے ہو رہی ہے کہ آئین بنانے والوں نے کس طرح سوچا ہوگا اور ہم کس طرف چل رہے ہیں. شائق عثمانی صاحب، سوال میرا یہی ہے، اب بھی وہی ہے کہ اس وقت جو آئینی نقطے یا قانونی نقطے پیدا ہونے والے ہیں، کیا اس کا کسی ہمارے پاس جواب ہے یا ہم عدالتوں کے فیصلوں کا انتظار کریں؟ ہیلو، ہو رہی ہے. یاور عباس بخاری صاحب، یہ سوال تو خیر میں نے شائق عثمانی صاحب سے کیا تھا. آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس ساری صورت میں آپ ایک سیاسی آدمی ہیں اور بہت مخلص سیاسی کارکن ہیں اور یقینی طور پر ملک کا بہتری چاہتے ہیں. کیا الیکشن نہیں ہوتے تو کیا کیا جائے پھر؟ یعنی وفاقی الیکشن نہیں ہوتے تو کیا کیا جائے؟ نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کو آئین اجازت دیتا ہے کہ آپ صوبوں کے الیکشن کروا لیں. صوبوں کے اندر ایک اسٹیبل 5 سال کی حکومت آ جائے گی، ایک واضح اکثریت سے ایک پارٹی یا دوسری پارٹی آئے گی، جو بھی طریقہ کار بنے گا اور ایک نئی شروعات ہوگی. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنا ایک دوسرے کے اوپر ہم کیچڑ اٹھال چکے ہیں وہ کیچڑ بھی دفع ہو جائے گا، نکل جائے گا، ایک سائڈ پہ ہو جائے گا. بات جو کی تھی میرے بھائی نے وہ کہ آپ نے بات کی کہ 70-71 میں فیئر الیکشن ہوا، اس سے کم از کم پتہ تو لگ گیا تھا کہ 100 مجیب الرحمان کی 107 سیٹیں. ابھی آپ مجھے وہ کہتے ہیں اس پاکستان میں الیکشن فیئر نہیں ہوا تھا. لوگوں کی رائے یہی ہے. بہت سے انٹرنیشنل ہسٹورین نے بھی یہ لکھا ہے. مجیب نے صبح کہہ دیا تھا کہ مجھ سے پوچھا تھا کہ سب کو جتانا ہے، اس نے کہا 2 کو چھوڑ دو، ایک بڈھے نور الامین کو، ایک وہ تیری دیو رائے کو. 2 کو چھوڑ دو، وہ 2 ہی جیتے تھے بس. دیکھیں جنرلی پاکستان میں جو پرسپشن ہے وہ یہ ہے کہ سب سے فیئر الیکشن ہے. ابھی اس کے اندر 160 سیٹیں والوں کو اگر نہ کی جائے جیسے بھٹو صاحب نے کی تو وہ قدرتی بات ہے. وہ لوگ تو دیکھ رہے تھے، وہ تو اس میچ پہ پہنچے ہوئے تھے کہ بھائی اگر ہمیں ہمارا حق نہیں دیتے تو ہم ایک سائڈ دیں گے. ہم لوگ یہاں پہ پاکستان کی استحکام کے لیے تو ہر حال میں ہم لوگ اکٹھے ہیں. ہماری سوچ یہ ہے کہ نئے الیکشن پاکستان کو استحکام کی طرف لے کے جائے گا. ہم یہ سوچتے ہیں کہ جب ایک نئے مینڈیٹ کے ساتھ فریش مینڈیٹ کے ساتھ آئیں گے اینڈ فیئر اینڈ فری الیکشن ہو. جیسے اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں نیوٹرل ہو گئے، وہ نیوٹرل ہوتے ہوئے نظر آئے، جوڈیشری نیوٹرل ہوتی ہوئی نظر آئے، الیکشن کمیشن نیوٹرل ہوتی ہوئی نظر آئے. ٹھیک بات آپ کی بات. شائق عثمانی صاحب میرا خیال لائن اب آپ کی کلیئر ہو گئی ہے. جی ابھی صحیح. میں نے اب وہی سوال بار بار سب لوگوں سے پوچھ رہا ہوں، اس کے جوابات بھی آپ نے سنے ہیں کہ کوئی آئینی مسائل تو پیدا ہونے والے ہیں، قانونی مسائل یہ تو نظر آ گیا مجھے بھی ان سب گفتگو سے جو آپ لوگوں کے ساتھ کی ہے. تو کیا حل ہوگا ہمارا؟ سیاسی صورتحال اس سے خراب ہوگی؟
देखिए सूरत हाल तो और ख़राब होगी, क्योंकि फेडरेशन का तो इरादा ये है कि वो अपनी टर्म कंप्लीट करें और उसका सियासी मकसद है। सियासी मकसद ये है कि वो ये समझते हैं कि अगर अभी इलेक्शन करा देंगे तो वो हार जाएंगे, क्योंकि दूसरी साइड की पॉपुलैरिटी और सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए वो चाहते हैं कि थोड़ा सा टाइम मिल जाए उनको, ताकि वो इलेक्शन जब कराएं उस वक्त हालात बेहतर हो उनके लिए। लेकिन प्रोविंशियल असेंबली का एग्जैक्टली ऑपोजिट है। वो ये चाहते हैं कि हम अभी इलेक्शन करवा दें क्योंकि हम जीत जाएंगे। अब इसको सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए तो किसी ने तो गिवन करना है। अब कौन गिवन करेगा ये समझ में नहीं आता, लेकिन अगर नहीं कोई गिवन करता ठीक है, ठीक तो ठीक उसका बात है। सोल्यूशन एक ही है। सोल्यूशन ये हो सकता है कि फेडरेशन जो है वो इमरजेंसी नाफिज कर दे प्रोविंसेस, तो वो 2 महीने की तो वैसे ही गुजर जाएंगे उससे। ठीक है आरिफ चौधरी साहब, ये जस्टिस शाइक उस्मानी साहब ने कहा कि इमरजेंसी नाफिज कर दी जाए 2 महीने के लिए। मैं वही कह रहा था कि सूबे 2 महीने बाद इलेक्शन करा लिए जाएं, वो जो इंटरिम हुकूमत है वो एक्सटेंड हो जाएगी। आईनी बहरान तो है ना जी। बिल्कुल है, और उसके इस मामले में तो मुदाखलत करेगी, अदालत भी करेगी, उसकी वजह कि इमरजेंसी जो है वो उसके लिए ग्राउंड एग्जिस्ट करना चाहिए। ये फौरी तौर पर यानी ऐसे हालात में इलेक्शन से बचने के लिए इमरजेंसी का निफाज जो है उसको तो चैलेंज कर दिया जाएगा। हाल ये नहीं है, हाल ये कि जो 2 महीने के लिए इमरजेंसी लगाना चाहते हैं उन्हें कन्विंस किया जाए कि जनाब आप 2 महीने की इमरजेंसी से क्या हासिल कर लेंगे, क्योंकि जो एक नुकसान मुसलसल हो रहा है। उन्होंने बात आरिफ चौधरी साहब आप ये कि इन्होंने 2 महीने पहले इलेक्शन करा के क्या हासिल किया मुल्क के लिए? मैं आपको अर्ज करता हूँ ना, ये जो बाहर होता है ना उसका तो प्रॉब्लम ये होता है ना कि वो फौरी तौर पर इक़्तिदार में आना चाहता है। अब ये मामला जो इक़्तिदार के अंदर होता है, वो अगर वो हार गए तो वो भी फौरी तौर पर इक़्तिदार में आना चाहेंगे। अब तो फतहुर रहमान की बात चलेगी, असेंबली में नहीं बैठो। बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। गलती तो इन्होंने उस वक्त की थी जब ये असेंबलियां छोड़ के आ गए थे। अब असेंबलियां जब ये छोड़ के आ गए थे उस वक्त ये जज्बाती फैसला था, मैं नहीं समझता कि ये कोई दानिशमंदाना फैसला था। उसकी वजह यह है कि यही जो कुछ हो रहा है, ये वहां एहतजाज भी करते, जलसे भी करते और वहां पार्लियामेंट के अंदर भी मौजूद होते, और वो मसाइल जिनका इन्हें सामना इस वक्त करना पड़ रहा है कि जी लीडर ऑफ दी अपोजिशन भी ये नहीं है असेंबली में, और जो अहम तरीन पोस्ट है जिसका इंतखाब होना है और वो वहां ये नहीं होंगे। तो ऐसी सूरत हाल में ये काम तो इन्होंने किया। अब इनकी बेचैनी ये है कि वक्त जैसे जैसे गुजरता जा रहा है चीजें जो है वो शायद इनके हाथ से निकलती जा रही है। काना मुर्तजा साहब, आप लास्ट वर्ड्स क्या है? आप जो कुछ बात इसको कंक्लूड गुफ्तगू करें। हम बहुत कंफ्यूज हैं, आईनी सूरत हाल, बहरान, कानूनी बहरान, सियासी बहरान और मुल्क तक इक़्तिसादी बहरान और सिक्योरिटी का मसाला अपनी जगह खड़े। मैं आरिफ चौधरी साहब की एक जुमले को रीफ्रेज करता हूँ। ये कहते हैं कि जो भी बाहर होता है वो हर कीमत पे हुकूमत में आना चाहता है। मैं इसको रीफ्रेज करता हूँ कि जो बाहर हैं वो हर कीमत पे बैठे हुओं को निकालना चाहते हैं। ये है इंटेंशन। इनफैक्ट वो किसी कास्ट पे भी, वो मुल्क की कास्ट पे भी, वो पब्लिक की कास्ट पे भी, वो शायद इस कास्ट पे भी, पता नहीं उनको ये कल दोबारा आने का दिन देखना नसीब हो या ना हो। तो ये बहुत रिस्की मामला है, इतना बड़ा रिस्क ना लें। आज वक्त है कि आज बैठ जाएं और बैठ के बहुत सारे मामला सेटल हो सकते हैं। वो इनके लिए भी होंगे, वो हमारे लिए भी होंगे और पाकिस्तान के लिए भी होंगे। ठीक बात नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। ये बात तय है कि एक आईनी बहरान, एक आईनी सूरत हाल, एक कानूनी सूरत हाल पैदा होने वाली है, और अगर अदालतों से रजू किया गया तो वो इस बात का इम्कान भी है कि आइन से इसका जवाब तलाश ना कर सके, आइन की इंटरप्रिटेशन करने के बजाय वो उससे री राइट करें जैसे कि होता रहा है, और उसमें एक और क्राइसिस पैदा होगा। अब लोग ये बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या सूरत हाल पैदा होती है मुल्क के अंदर, क्या हालात पैदा होते हैं, हालात अब भी ठीक नहीं है। तो आरिफ चौधरी साहब ने एक बात कही कि ये फैसला उन्हें पहले कर लेना चाहिए ताकि असेंबलियों से ना निकलते, और उसके नतीजे के तौर पर बहुत सी बातें तय करते। बहुत से लोगों का यही ख्याल है कि सड़कों पर दबाव डालकर मसाइल हल करने की बजाय अगर असेंबलियों में हल कर लिए जाते तो सूरत हाल बेहतर होती। दुआ कीजिए अल्लाह कोई रास्ता निकाल दे, कानूनी, आइनी या वो रास्ता जो हमारे फ़ायदे में हो, हमारे मफाद में हो। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।